میں نے گلاب کے پھولوں کی پتیاں قبر پر ڈالیں، اگربتیاں سلگائیں اور دستے دعا ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر میں عالم استغراق میں آنکھیں بند کیے ہاتھ اٹھائے کھڑا رہا۔ یہ ایک وجدانی ذہنی کیفیت تھی جس میں میرا رابطہ مادی دنیا کے گرد و پیش سے کٹ گیا تھا اور میں مکان سے مقام میں پہنچ کے اپنے والد سے ہم کلام تھا۔ ان سے اس گستاخی پر معافی کے لیے درخواست گار تھا کہ میں نے انہیں مر کے بھی چین نہ لینے دیا، زندگی میں بھی ان کے لیے کچھ نہ کر سکا تھا۔ خدمت گزاری کی سعادت کا وقت آنے سے پہلے وہ دنیا سے اور مجھ سے بہت دور چلے گئے تھے۔ میرے والد کا خیالی پیکر میرے مقابل تھا اور وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے اور سمجھا رہے تھے کہ انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں، انہیں مجھ پر فخر ہے۔ بوڑھے گورکن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تو میں نے آنکھیں کھول لیں۔ میں اسی قبرستان میں قبر کے سرہانے کھڑا تھا۔ یہ میرے اپنے دل کی بات تھی جو تصور میں ڈھل گئی۔ میں یہ کیسے فرض کر سکتا تھا کہ وہ برہم ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ خبردار جو قبر میں مجھے چھیڑا۔ آنسو میری آنکھوں سے بہہ کر رخساروں پر سے پھسل کر قبر کی مٹی پر گر رہے تھے۔ چلو بیٹا، بوڑھے گورکن نے کہا، صبر کرو، مردے کے سرہانے رونے سے اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ میرے والد تھے بابا، میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں کہ ان کی خدمت نہ کر سکا۔ میں نے کہا، چلو اب ان کی مغفرت کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو کرو۔ باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو سب کو ہی یہ احساس ہوتا ہے۔ زندگی میں بیٹے بہت کچھ کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے، گورکن بولا، اور مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے حالات سے واقف ہے، جانتا ہے کہ میں کیا کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیا۔ صبح 9 بجے پولیس نے قبر کے گرد کناتوں کی عارضی دیوار کھڑی کر دی۔ ڈیوٹی مجسٹریٹ 9:30 بجے پہنچا اور اس نے متعلقہ گواہوں کو قبر کی نشاندہی کے لیے کہا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنی آنکھوں سے قبر کھودنے والوں کو ایک ڈھانچہ نکالتے دیکھوں اور تمام عمر اس کے تصور کی اذیت اٹھاؤں۔ چنانچہ میں کنات سے باہر محسن کے ساتھ کھڑا رہا۔ 2 ڈاکٹروں میں سے ابھی ایک پہنچا تھا، وہ ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ گلاب خان، پولیس والے اور مجسٹریٹ کے علاوہ دونوں غربت زدہ سہمے ہوئے گواہ کنات کے اندر تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے کہا، میں آپ کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں میں مداخلت نہیں کر سکتا اور نہ آپ کی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر سکتا ہوں، صرف معلومات کے لیے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ نوجوان ڈاکٹر بڑی بے نیازی سے سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے لیے یہ کوئی جذباتی مسئلہ نہیں تھا۔ پوچھئے، وہ بولا۔ اس قسم کے پوسٹ مارٹم میں نے کہا، جہاں صرف ہڈیاں رہ گئی ہوں، اگر کسی مہلک ضرب وغیرہ کا نشان مل جائے تو اور بات ہے، لیکن کیا موت کے دیگر اسباب کا تعین بھی آسانی سے کیا جا سکتا ہے؟ میڈیکل سائنس اب بہت ترقی کر گئی ہے، وہ بولا۔ ہمارے پاس جدید ترین طریقے ہیں، آدمی کے ناخن اور بال بہت عرصے تک باقی رہتے ہیں اور زہر خورانی وغیرہ کا پتہ دے سکتے ہیں، مثلاً آرسنک کے اثرات۔ کتنے عرصے تک؟ میں نے کہا، 5 سے 10 سال بعد تک۔ اس کا انحصار حالات پر ہے، وہ بولا۔ اسی وقت دوسرا ڈاکٹر نمودار ہوا۔ پھر گورکن کی تلاش شروع ہوئی۔ اس وقت تک 10 بج چکے تھے۔ ایک کانسٹیبل قبرستان میں اس کے خستہ حال مکان تک گیا اور گورکن کے بجائے ایک نوجوان کے ساتھ واپس آیا۔ یہ گورکن کا لڑکا ہے جناب، کانسٹیبل نے مجسٹریٹ سے کہا۔ وہ بڈھا تو معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے۔ کیوں؟ مجسٹریٹ نے 6 بجے ہو کے کہا۔ کیا اسے احکامات نہیں پہنچائے گئے تھے کہ قبر کھودنی ہے؟ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ متعلقہ تھانے کا SHO یہ بہتر طور پر بتا سکتا تھا مگر وہ خود نہیں تھا۔ گورکن کا لڑکا آگے آیا۔ بابا کا شام کو جی خراب تھا سرکار، وہ دوا لینے شہر گئے تھے، رات ہو گئی تھی، حکم ہو تو تم کر سکتے ہو یہ کام؟ مجسٹریٹ نے دست بستہ نوجوان کی طرف دیکھا۔ سر کے اشارے سے اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ اب تو میں ہی کرتا ہوں سرکار، بابا بوڑھے ہو گئے ہیں، نوجوان نے گورکنی کے آلات سنبھالتے ہوئے کہا۔ مٹی پر پڑنے والے کدال کی ہر ضرب مجھے اپنے دل پر محسوس ہوتی تھی۔ محسن نے کئی بار مجھے ہمت سے کام لینے کی تاکید کی، حالانکہ اس کی اپنی حالت غیر تھی۔ آدھے گھنٹے تک مکمل خاموشی میں صرف قبر کے کھودے جانے کی آواز سنائی دیتی رہی، پھر ایک چیخ سنائی دی۔ پرسکوت قبرستان کے دہشت زدہ کرنے والے ماحول میں یہ چیخ مجھے زیادہ بھیانک محسوس ہوئی۔ صرف ایک لمحے کے لیے میں نے حیران ہو کے سوالیہ نظروں سے محسن کو دیکھا۔ جو لوگ اس کارروائی میں شریک تھے عاقل و بالغ تھے، اور اگر ان کو یہ کام آدھی رات کے ویران سناٹے میں کرنا پڑتا تب بھی کسی قبر میں سے برآمد ہونے والے ڈھانچے کو دیکھ کر کوئی اس طرح چیخ نہ مارتا۔ پھر ایک گورکن کا جوان بیٹا جو اسی شہر خوشاں کا ایک مکین تھا اور جس کا پیشہ ہی انسانوں کو سپرد خاک کرنا تھا، کس بات سے خوف زدہ تھا؟ میں اور محسن ایک ساتھ کنات کی عارضی 4 دیواری میں داخل ہوئے تو میں نے مجسٹریٹ اور ڈاکٹروں کو تازہ مٹی کے ڈھیر پر سے قبر میں جھانکنے کی کوشش کرتے دیکھا۔ ان کی حیرت اور تجسس کے جذبات ان کی صورتوں پر تحریر تھے۔ نوجوان گورکن کا متوحش چہرہ مجھے ان کی ٹانگوں کے درمیان دکھائی دیا۔
وہ باری باری اوپر سے جھانکنے والوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پوری احتیاط کے ساتھ ایک ایسی جگہ جا کھڑا ہوا جہاں سے مجھے قبر کے اندر کی گہرائی صاف نظر آتی تھی۔ زمین ابھی مشکل سے 3 فٹ کھودی گئی تھی اور مٹی میں سے 2 انسانی ہاتھ نمودار ہو گئے تھے۔ یہ کسی ڈھانچے کے نہیں تھے، جیتے جاگتے انسان کے ہاتھ لگتے تھے، گوشت پوست کے بنے ہوئے اور بے کفن۔ ہاتھوں سے عمر کا یا رنگ کا اندازہ نہیں ہوتا تھا۔ جلد پر مٹی کی تہ تھی جس نے ان ہاتھوں کو ہم رنگے زمین کر دیا تھا۔ نوجوان گورکن ابھی قبر کے تختوں پر کھڑا تھا، چنانچہ مجھے اس کے خوف کا سبب جاننے میں دیر نہ لگی۔ یہ میرے والد کی نہیں، کسی اور شخص کی لاش تھی جسے اس قبر میں ڈال کے مٹی میں دبا دیا گیا تھا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا جناب عالی، گورکن نے فریاد کناں لہجے میں کہا، کہ مٹی نرم ہے۔ ایک ڈاکٹر نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ گھبراتے کیوں ہو؟ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ یہ کیا چکر ہے۔ اسی ڈاکٹر نے جو کچھ دیر پہلے مجھ سے بات کر رہا تھا۔ مجسٹریٹ صاحب موجود ہیں۔ گواہوں نے قبر کی شناخت میں غلطی کی ہے۔ مجسٹریٹ نے گویا فیصلہ صادر کیا۔ اس کا فیصلہ تو بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ پہلے آپ یہ تو دیکھیے کہ برآمد کیا ہو رہا ہے اور کس طرح۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ مجسٹریٹ نے اپنے وقار اور متانت میں فرق نہیں آنے دیا۔ ہاں پہلے اسے نکالو، یہ جو بھی ہے، لیکن ذرا احتیاط سے۔ بیلچہ رکھ کے باقی مٹی ہاتھ سے ہٹاؤ، دوسرے ڈاکٹر نے حکم دیا۔ گورکن نے تعمیل کی۔ ہاتھوں کے آس پاس سے مٹی کے ہٹاتے ہی ایک انسانی سر نمودار ہوا جس پر بالوں نے بھی مٹی کا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ ابھی مجھے یہ خیال آیا ہی تھا کہ نوجوان گورکن چلایا، یہ تو میرا باپ ہے۔ اس نے سر کو اوپر اٹھایا، پھر وہ پوری قوت سے چیخا، بابا، اور دیوانہ وار مٹی ہٹانے لگا۔ بوڑھا گورکن قبر کے ایک گوشے میں یوں بیٹھا تھا کہ اس کا سر گھٹنوں پر تھا اور گھٹنے سینے کے قریب تھے۔ اپنے دونوں ہاتھ اس نے سر پر یوں اٹھا کے رکھ لیے تھے جیسے سر کو مٹی پتھر کے بوجھ سے اور ضربات سے بچانا چاہتا تھا۔ مجسٹریٹ کے حکم پر دونوں سپاہیوں نے گورکن کی مدد کی اور ان سب نے مل کر بوڑھے کو اوپر کھینچا۔ اس کے جسم، کپڑوں اور بالوں میں مٹی یوں بھر گئی تھی کہ وہ مٹی کا مجسمہ لگتا تھا، لیکن اس کا چہرہ صاف رہا تھا کیونکہ اس کا رخ نیچے کی طرف تھا۔ حیرانی مجھے یہ دیکھ کر ہوئی کہ بوڑھے کی لاش اکڑ کر سخت نہیں ہوئی تھی، اور جب اسے اٹھایا گیا تو وہ یوں اٹھا جیسے وہ مرا نہیں ہے، صرف بے ہوش ہے۔ چند منٹ بعد دونوں ڈاکٹروں نے اس بات کی تصدیق کر دی۔ بوڑھے کی نبض اور سانس کی رفتار بہت مدھم تھی، لیکن وہ زندہ تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سب جو ایک پرانی لاش کا ڈھانچہ نکالنے اور اس کے موت کے اسباب کا تعین کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، سب کچھ بھول کے اس ناقابل یقین حد تک سنسنی خیز واقعے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ نوجوان گورکن جو باپ کی موت پر چلا کے رونے لگا تھا، اب اس کو زندہ پا کے خوشی سے رو رہا تھا اور گھٹنوں کے بل زمین پر ڈاکٹروں کے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا، التجا کر رہا تھا کہ اس کے باپ کی زندگی بچا لی جائے۔ بلاخر ڈاکٹروں نے اسے دھکیل کر ایک طرف کیا۔ اگر تم نے ہمیں کچھ نہ کرنے دیا تو یہ مر جائے گا، ایک ڈاکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں نہ ہوتی تو یہ اب تک کب کا مر چکا ہوتا۔ سوائے ان 2 ڈاکٹروں کے جو بوڑھے کو بچانے کے لیے واقعی کوشاں تھے، باقی سب اس غیر متوقع صورتحال پر حیران و پریشان کھڑے تھے۔ تینوں گواہ بوڑھے گورکن کے قبر میں سے زندہ نکلنے کو خدا کی قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے، لیکن دل کی بات کو زبان پر لانے سے گریز کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے صحیح قبر کی نشاندہی کی ہے، مگر وزیران مرحوم کی لاش سے پہلے ایک زندہ لاش کا نکلنا چمائنی وارڈ، کیا اس سے میرے شبہات کی تصدیق نہیں ہوتی؟ اور کیا مجھے اپنے والد کے انتقال پر قتل کا جو گمان تھا وہ بے سبب تھا؟ اس پراسرار واردات نے ایسے بہت سے سوالات کو جنم دیا تھا جو میرے ذہن سے بالواسطہ طور پر دوسروں کے ذہن میں منتقل ہو گئے تھے۔ ڈاکٹروں نے ہنگامی طور پر ایک زندگی کو بچانے کے اقدامات کیے اور انہوں نے اپنے ماتحت عملے کو حکم دیا کہ گورکن کو فوراً گاڑی میں پہنچا دیا جائے۔ نگرانی کرنے والے مجسٹریٹ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد باقی لوگوں کو انتظار کرنے کے لیے کہا اور خود بھی ڈاکٹروں کے ساتھ ہو لیا۔ باقی کارروائی آج ہی مکمل ہوگی، اس نے چلتے چلتے کہا۔ ہم ابھی واپس آئیں گے، ہم یہ کیس ایمرجنسی کے سپرد کرنے سے پہلے واپس نہیں آ سکتے۔ ایک ڈاکٹر نے گھڑی دیکھی، اس کے بعد لنچ کا وقت ہو جائے گا، مجھے بھی تو ایمرجنسی وارڈ میں پولیس کا پہرا بٹھانا ہے، مجسٹریٹ نے کہا، تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص اس کے قریب نہ جائے اور نہ اس سے بات کرے۔ اس مقدمے کی تفتیش الگ ہوگی، پولیس سرجن اپنی ذمہ داریاں سمجھتا ہے، اسی ڈاکٹر نے کہا۔ ان کے درمیان یہ اختلاف رائے صرف اس بات پر تھا کہ مجسٹریٹ بھی ڈاکٹروں کے ساتھ جانے پر مصر تھا۔ میں ان کے پیچھے ہو لیا اور ساتھ چلنے لگا۔ میں عینی شاہد ہوں، مجھے پولیس سرجن کو نہیں متعلقہ SHO کو ہدایت دینی ہے FIR کے سلسلے میں، مجسٹریٹ نے کہا۔
اگر خدا نخواستہ یہ راستے میں یا ہسپتال میں پولیس کے آنے سے پہلے مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے کوئی بیان دینا چاہا تو میرے سامنے دے سکے گا؟ مجسٹریٹ صاحب، میں نے کہا، جس نے بھی اس بوڑھے گورکن کی جان لینی چاہی تھی وہ ہسپتال میں بھی اس کو قتل کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ خدا کرے یہ زندہ بچ جائے تاکہ چند صورتوں کو شناخت کر سکے۔ کن صورتوں کو؟ مجسٹریٹ نے میرے دخل در معقولات پر برا مان کے کہا۔ تم جانتے ہو کسی کو؟ فی الحال میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، میں نے کہا۔ اگر یہ زندہ رہا اور اس کی جان کی حفاظت کے انتظامات غیر مؤثر ثابت نہ ہوئے تو میں کچھ لوگوں کو یا ان کی تصویر پیش کر سکوں گا۔ وٹ نان سینس، ایک ڈاکٹر نے کہا۔ ہسپتال میں قتل کرنا اور کروانا یہ سب فلموں میں ہوتا ہے۔ دس از ناٹ آل نان سینس، میں نے کہا۔ آپ کو اصل حقائق کا علم ہوتا تو آپ کبھی ایسی بات نہ کہتے، لیکن آپ کا کیا قصور؟ آپ نے صرف فلمیں دیکھی ہیں یا پوسٹ مارٹم کیے ہیں جن سے زندگی کے حالات کا پتہ نہیں چلتا۔ ٹھہر جائیے مسٹر سکندر، مجسٹریٹ نے اپنے قانونی اختیارات استعمال کیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو ان حالات کا علم نہیں جن کی وجہ سے یہ قبر دوبارہ کھودنے کے احکامات جاری کیے گئے تھے، لیکن ذرا عقل سے کام لیجئے۔ ہسپتال میں پولیس کی موجودگی میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ میں جو حفاظتی انتظامات کروں گا وہ کیسے غیر مؤثر ہو سکتے ہیں؟ اس کا بہتر جواب ایس ایس پی ضامن رضوی صاحب دے سکتے ہیں، میں نے کہا، اور وہ مجسٹریٹ اور جج صاحبان بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے مس رابعہ قاری ایڈوکیٹ کے گھر کی تباہی کا منظر دیکھا ہے۔ میرا خیال ہے خبر تو آپ نے پڑھی ہوگی۔ آل رائٹ، مجسٹریٹ نے لاجواب ہو کے کہا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جو کچھ میں چاہتا ہوں بتا چکا ہوں، میں نے کہا۔ اس شخص کو بعد میں زندہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ خود اپنے کیس میں اور میرے کیس میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ ہے، اور اسی لیے مجھے اندیشہ ہے کہ قاتل پھر کوشش کریں گے۔ کس کے قاتل؟ کون قاتل؟ مجسٹریٹ نے کہا۔ نام لو ان کا، میں ان کو ہسپتال بلوا لیتا ہوں تمہاری موجودگی میں۔ ایک ڈاکٹر کی کار بوڑھے گورکن کو لے کر جا چکی تھی۔ دوسرے ڈاکٹر نے مجسٹریٹ کے لیے اپنی کار کا دروازہ کھول رکھا تھا اور انجن سٹارٹ کیے منتظر تھا۔ میں نے اشارے سے اس کو جانے کے لیے کہا۔ میں مجسٹریٹ صاحب کو اپنی گاڑی میں لے کر آتا ہوں، میں نے کہا۔ مجسٹریٹ نے تھوڑا سا منہ بنایا مگر ڈاکٹر نے فوراً دروازہ بند کیا اور کار روانہ ہو گئی۔ میں ڈاکٹر کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا۔ تمام واقعات کا خلاصہ پیش کرنا بھی ناممکن ہے، لیکن میں ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے والد کے قاتل اور گورکن کو زندہ درگور کرنے والے ایک ہی ہیں۔ اس کا ثبوت میں بعد میں دوں گا، اور گورکن زندہ رہا تو عین ممکن ہے ان کو پہچان بھی لے۔ میں ان کے نام آپ کو لکھ دوں گا، اور آپ اگر قانون کی طاقت اور تمام وسائل استعمال کر کے انہیں گورکن کے سامنے لے آئے۔ اگر کا کیا سوال ہے؟ مجسٹریٹ نے چڑھ کر کہا۔ مجسٹریٹ صاحب، میں بڑے تلخ تجربات کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اول تو وہ آئیں گے نہیں، شاید ملیں گے ہی نہیں، اور اگر ملیں گے تو اس وقت جب وقت گزر چکا ہوگا۔ وہ گورکن کی زندگی میں اس کے سامنے نہیں آئیں گے، وہ اس کے مرنے کے بعد تو آ سکتے ہیں مگر اس سے پہلے نہیں۔ اب آپ کوشش کر دیکھیے گورکن کو زندہ رکھنے کی اور انہیں بلوانے کی۔ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ دیر تو آپ کو ہو ہی گئی ہے، چند منٹ کی تاخیر اور سہی۔ مجسٹریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لوگ ہسپتال پہنچ جائیں گے، میں بھی یہیں کھڑا ہوں۔ میں آپ کو بلا وجہ نہیں روک رہا ہوں، میں نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری باتوں کو اہمیت دیں اور یہ سمجھ لیں کہ معاملات کتنے سنگین ہیں۔ اس بات کو اپنی ذات تک محدود رکھیے گا۔ حفاظتی انتظامات مس رابعہ قاری کے گھر کو بچانے کے لیے بھی کیے گئے تھے اور بظاہر بہت اطمینان بخش تھے۔ نامعلوم افراد نے دھمکی دی تھی کہ وہ رابعہ قاری ایڈوکیٹ کی والدہ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے ہی گھر کو اڑا دیں گے، اور یہ دھمکی خاموشی سے دی گئی تھی۔ چنانچہ حفاظتی انتظامات بھی رازداری سے کیے گئے تھے، لیکن وہ سب بے سود ثابت ہوئے۔ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ مجسٹریٹ اب برہم ہونے لگا تھا۔ میں خود توپ لے کر کھڑا ہو جاؤں یا فوج کو طلب کر لوں؟ یور آنر، آپ ایک نظر قبر میں جھانک لیں، میں نے یکلخت لہجہ بدل کے کہا۔ میرا خیال ہے پھر آپ کو واپس نہیں آنا پڑے گا، اور یہ لوگ بھی بھوکے پیاسے قبرستان میں کھڑے رہنے اور بلا وجہ انتظار کرنے کی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ قبر میں اب کچھ بھی نہیں ہے۔ مجسٹریٹ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، اور اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے اسے میری ذہنی کیفیت کے نارمل ہونے پر شبہ ہے۔ قبر تقریباً کھودی جا چکی ہے، میں نے اسی لہجے میں کہا۔ ایک تختہ ہٹا کے دیکھنے سے معلوم ہو جائے گا کہ میری بات کس حد تک درست ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے میرے اندیشوں پر اعتبار کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تمہارا مطلب ہے تمہارے والد کی لاش قبر میں نہیں ہوگی؟ جی، میں نے کہا۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ گزشتہ رات کچھ لوگ گورکن کے پاس آئے۔ انہوں نے زورے بازو سے گورکن کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ قبر کھودے اور میرے والد کی لاش کا ڈھانچہ ان کو نکال دے۔
ان کو خبر مل چکی ہوگی کہ صبح قانونی طور پر لاش کو نکال کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کرنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں۔ دوبارہ پوسٹ مارٹم ہوتا تو یہ ثابت ہو جاتا کہ میرے والد کی موت طبعی نہیں تھی بلکہ ان کو واقعی قتل کیا گیا تھا۔ گورکن نے 1-2 تختے ہٹا کے ڈھانچہ کفن سمیت نکال لیا ہوگا اور ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہوگا، مگر بوڑھا گورکن خود باہر نہ آ سکا۔ اگر یہ کام اس نے لالچ میں کیا تھا تو انعام کی جگہ اس کو یہ صلہ ملا ہے کہ اپنے ہی بیلچے کی ایک ضرب نے اسے بے ہوش کر دیا اور مارنے والے اس پر مٹی ڈال کے اور قبر کو پھر برابر کر کے چلے گئے، اس یقین کے ساتھ کہ گورکن خود ہی مر جائے گا، مگر قدرت کے کسی معجزے نے اسے زندہ رکھا۔ عین ممکن ہے گورکن سے یہ کام زبردستی کروایا گیا ہو، ریوالور دکھا کے۔ جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کا بیان میرے خیال کی تائید کرے گا، مگر اس کا ہوش میں آنا اور زندہ رہنا یقینی نہیں، کم از کم میرے لیے۔ لیکن قبر میں دیکھنے کے بعد تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں۔ مجسٹریٹ کچھ دیر میری صورت دیکھتا رہا اور تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ بات ایک منظر دیکھنے کی ہے تو میں 5-10 منٹ کی تاخیر کا خطرہ مول لے سکتا ہوں، اس نے قبرستان کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ جو لوگ ہمارے قبرستان سے رخصت ہو جانے کے بعد مایوسی اور ناگواری کے جذبات کا شکار تھے اور یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اب 2 گھنٹے سے پہلے ہماری واپسی کا کوئی امکان نہیں، کچھ حیران ہوئے۔ ان سب کی موجودگی میں قبر کے 2 تختے ہٹائے گئے جن پر سے گورکن کو ہٹایا گیا تھا۔ نیچے کے نسبتاً کم چوڑے اور زیادہ تاریک خلا میں جھانکنے والا پہلا شخص خود مجسٹریٹ تھا۔ اس نے چند منٹ اندھیرے میں گھورنے کے بعد جیب سے لائٹر نکال کر سلگایا اور ہاتھ کو نیچے لے گیا، پھر اس نے سر کو خالی جگہ میں ڈالا، یوں کہ وہ خود گھٹنوں کے بل اوپر کے تختوں پر رہا۔ اس کے ایک ہاتھ نے قبر کی دیوار کا سہارا لیے رکھا اور اس نے تقریباً الٹا لٹک کے لائٹر کی روشنی میں باقی ماندہ تختوں کے نیچے والی جگہ دیکھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ باہر آ کے اس نے میری طرف دیکھے بغیر صرف سر ہلایا اور دوسرے گواہوں کو طلب کیا۔ آپ لوگوں کے حلفیہ بیان کے مطابق یہ قبر وزیر خان مرحوم ولد رئیس خان مرحوم کی ہے۔ اس نے فائل میں سے پڑھنا شروع کیا جو پیشہ کار نے آگے بڑھا دی تھی، لیکن واقعاتی شہادت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی۔ میں دیکھ چکا ہوں اور اب آپ بھی باری باری نیچے اتر کے میری طرح دیکھ سکتے ہیں کہ قبر میں کوئی مدفون نہیں ہے۔ باقی کاروائی 10 منٹ میں پوری ہو گئی۔ مجسٹریٹ نے فائل میں مختصراً لکھا کہ عدالت کے حکم پر وزیر خان ولد رئیس خان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے قبر کھود دی گئی۔ میڈیکل بورڈ کے علاوہ قبر کی نشاندہی کرنے والے 3 افراد کی موجودگی میں پہلے قبر کے اندر سے گورکن برآمد ہوا، جسے بظاہر کسی نے قبر کھود کے اندر گاڑ دیا تھا۔ وہ زندہ پایا گیا، چنانچہ ہسپتال لے جایا گیا اور اس مقدمے کے سلسلے میں مزید کاروائی جاری رکھی گئی، جس کے نتیجے میں تمام گواہوں نے وزیر خان مرحوم ولد رئیس خان مرحوم کی لاش کو غیر موجود پایا، چنانچہ پوسٹ مارٹم کے احکامات منسوخ کیے جاتے ہیں۔ لاش کی عدم موجودگی اور گورکن پر اقدام قتل کے سلسلے میں نامعلوم افراد کے خلاف تفتیش اور مقدمہ درج کرنے کے احکامات صادر کیے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ فائل پر باری باری ہم سب نے اپنے دستخط ثبت کیے، لیکن سب سے پہلے محبت خان نے کہا، قسم خدا کا ہم پاگل نہیں ہیں، مگر ہو جائے گا، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ بندہ غلطی کر سکتا ہے، لیکن ہم تو رات کا وقت بھی اس قبر پر آیا ہے، ہم دن میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ تقریباً انہی خیالات کا اظہار بعد میں دوسرے گواہوں نے بھی کیا، لیکن محبت خان زیادہ ہی جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے مجسٹریٹ کی طرف سے کاروائی ختم ہونے کا اعلان سن کے بھی بولنا جاری رکھا، او یار قیامت کب آئے گا، وزیر خان مر گیا، سلامت شاہ قتل ہو گیا، اس کو ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بکس میں ڈال دیا، اب وزیر خان کا لاش لے گیا، ملعون، خنزیر، شیطان کا بچہ۔ قسم خدا کا ہم کو ایک بھی مل جائے تو ہم اس کے 1000 ٹکڑے کر دے، اس کی ہڈیاں کتوں کو ڈال دے، اس کا خون پی جائے، اس کا سارا خاندان کا کھانا خراب ہو۔ دوسرے لوگوں نے اسے خاموش رکھنے کی بے سود کوشش کی تھی، مگر مجسٹریٹ نے اس کی باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دھمکیاں ذہن کے شدید صدمے سے متاثر ہونے کا نتیجہ ہیں۔ وہ سیدھا، صاف دل، صاف گو آدمی تھا جو مصلحت کے تقاضے سمجھنے سے زیادہ اپنے حقیقی جذبات کے اظہار پر مجبور تھا۔ اس کا دل انسان کی بے ضمیری اور اخلاقی دیوالیہ پن پر خون کے آنسو رو رہا تھا، تو وہ کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ دوسری بار قبرستان سے باہر آ کے میں نے اپنے گواہوں سے معذرت چاہی کہ میں ان کو کار میں واپس نہیں لے جا سکتا، کیونکہ مجھے مجسٹریٹ صاحب کے ساتھ جانا ہے۔ میں نے انہیں ٹیکسی کا کرایہ پیش کیا اور شرمندہ ہوا۔ انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور توبہ توبہ کرتے چلے گئے۔ قبرستان میں پولیس والے کناتے سمیٹ رہے تھے اور باہر ایک ٹرک کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے کا دروازہ کھولا اور محسن نے ڈرائیونگ شروع کی۔ میں مجسٹریٹ کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پر اس لیے بیٹھا تھا کہ مجھے اس سے باتیں کرنی تھی۔
تمہاری باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ تم ذہین آدمی ہو۔ مجسٹریٹ نے کہا۔ ذہین یا بدقسمت؟ میں نے تلخی سے کہا اور ہنسا۔ کس باپ کے بیٹے نے یہ ذہنی اذیت برداشت کی ہوگی؟ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ مجسٹریٹ نے جلدی سے کہا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تمہارے اندازے غلط نہیں ہیں۔ اب مجھے اس گورکن کی حفاظت کے لیے واقعی سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ خود توپ لے کر بیٹھنا پڑے گا یا فوج کو طلب کرنا پڑے گا۔ میں نے تن سے مجسٹریٹ کے الفاظ دہرائے۔ تم مجھے وہ نام تو بتا دو، میں پوری کوشش کروں گا کہ مشتبہ افراد کو گورکن کے ہوش میں آتے ہی طلب کر لوں۔ مجسٹریٹ نے ہفت سے بچنے کے لیے میری بات کو نظر انداز کر دیا۔ اگر تم FIR میں ان کے نام لکھوانا چاہو۔ نو سر، میں نے کہا، میں کسی کا نام FIR میں نہیں لکھواؤں گا، اس لیے کہ مجھے اپنی توانائی اور ذہنی اور جسمانی صلاحیت مزید مشکلات اور الجھنوں میں پڑنے کی خاطر صرف کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ میں جانتا ہوں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا وہی جو میں بتا چکا ہوں۔ یہ علم غیب کا دعویٰ نہیں، کیا سرائی کی بات ہے۔ نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ چاہیں تو پتہ بھی نوٹ کر لیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی، نہ قبرستان میں نہ باہر آ کے۔ میں تو آپ کے ساتھ کار میں بھی اس لیے بیٹھ گیا تھا کہ مجھے بھی ہسپتال جانا تھا، اور محسن میرا دوست آج صبح کسی سے کار مانگ لایا تھا۔ پھر میں کسی کو کیسے بلا سکتا ہوں؟ مجسٹریٹ نے بے بسی سے کہا۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ اگر وہ گورکن ہوش میں آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے یہ نام خود لیے تھے اور اس نے ایک کار کا نمبر بھی یاد رکھا تھا جو آپ نے نوٹ کر لیا۔ آپ چند منٹ اس کے ساتھ اکیلے رہ کے باہر آ سکتے ہیں، کوئی آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ سکتا، میں نے کہا۔ مجسٹریٹ نے نفی میں سر ہلایا۔ گورکن کہہ سکتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے کیونکہ نہ اس نے کسی کا نام لیا تھا اور نہ کسی کار کا نمبر بتایا تھا۔ پھر میں کیا جواز پیش کروں گا؟ مجسٹریٹ نے سگریٹ جلائی۔ کہ میں نے ان لوگوں کو کیوں بلایا تھا؟ اگر تم بلا وجہ مشکل میں پڑنے سے ڈرتے ہو تو مجھ سے کیوں توقع رکھتے ہو کہ میں اپنے اختیارات سے تجاوز کا خطرہ مول لوں گا؟ میں سرکاری ملازم ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک منصف ہوں۔ میرا کام انصاف کرنا ہے۔ تم انصاف مانگ سکتے ہو اگر تم میں ہمت ہو۔ ہمت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خود اپنی بات پر یا اپنی ذات پر اعتماد نہیں ہے۔ پھر میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ منطقی اعتبار سے مجسٹریٹ کی بات غلط نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا۔ میرا ذہن یہ جوا کھیلنے سے پہلے ہار جیت کے امکانات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اگر میرا اندازہ غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر ڈی سلوا، چودھری دلاور یا استاد پیڈرو سامنے آ گئے اور گورکن نے ان کو شناخت نہ کیا، جانتے بوجھتے بھی وہ انکار کر سکتا ہے۔ اسباب وہی ہو سکتے ہیں، یعنی وہ بک گیا ہو یا خوف سے مجبور ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تینوں نے چہرہ چھپا کے رکھا ہو یا وہ خود واقعی سامنے نہ آئے ہوں، انہوں نے کسی اور کو بھیجا ہو۔ آخر وہ تینوں کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ میں نے ذاتی دشمنی کی بنا پر ان کا نام لیا۔ زیادہ سے زیادہ مجھ پر حد تک عزت کے ہٹ جانے کا ایک اور کیس کر دیں گے۔ آپ نام پتہ نوٹ کر لیں، میں نے اچانک کہا۔ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ میں FIR میں بھی ان کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں لکھوانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ وہ مشتبہ ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یہ حرکت انہی میں سے کسی کی ہو سکتی ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کو قتل کروانے والوں میں بھی وہی لوگ شامل ہیں۔ ایک نہ ایک دن تو مجھے دنیا کے سامنے اور عدالت میں اپنی انگلی اٹھا کے ان پر یہ الزام عائد کرنا ہی ہے، خواہ میں نظام انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کو ملزم ثابت نہ کر سکوں۔ کسی بھی معزز اور شریف یا بے قصور آدمی پر الزام عائد کرنا اور ثبوت پیش نہ کرنا بھی جرم بن جاتا ہے مسٹر سکندر، مجسٹریٹ نے کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، لیکن مجھ پر تو قتل کا الزام ہے۔ اس کے مقابلے میں یہ کیا جرم ہے؟ جہاں سیر وہاں سوا سیر۔ سکندر، محسن نے پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر کہا، کوئی لاش کو لے کر کہاں جا سکتا ہے؟ کہیں بھی جا سکتا ہے۔ ہڈیاں دریا میں بہائی جا سکتی ہیں، جلائی جا سکتی ہیں، دبائی جا سکتی ہیں، میں نے کہا۔ مسئلہ آسانی سے حل ہونے والا ہو تو مشکل طریقہ کوئی اختیار نہیں کرتا، محسن بولا۔ آدھی رات کو دریائے راوی کے کسی ویران کنارے پر جانا یا کسی جگہ ہڈیوں کا الاؤ روشن کرنا دونوں مشکل کام ہیں۔ دفن کر دینا زیادہ آسان ہے، اور اگر کھدی ہوئی قبر مل جائے تو یہ بوجھ ڈھونڈنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ انہوں نے ہڈیاں اسی قبرستان میں دفن کر دی ہوں گی، میں نے غور کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے ایک بات نوٹ کی تھی۔ محسن نے سڑک پر نظر رکھی۔ جب تو کچھ دیر کے لیے باہر آ گیا تھا تو میں ٹہلتا ہوا آگے چلا گیا تھا۔ میرا خیال تھا سب لوگ 2 گھنٹے سے پہلے کیا واپس آئیں گے۔ آگے 2 تیار قبریں ہیں، کھدی ہوئی مگر خالی، یوں سمجھ لے کہ ریڈی میڈ قبریں۔ اگر اچانک کوئی میت آ جائے یا کوئی قبر کھدوانے کے لیے آئے تو اسے دکھا دی جائیں۔
گورکند فارغ ہوں تو یہ کام کر لیتے ہیں، بعض اوقات تمام دن حال ہی گزر جاتا ہے، کسی روز 4-6 جنازے آ جاتے ہیں تو مشکل پڑ جاتی ہے۔ اوسطاً 6.5 فیٹ لمبی قبریں تھیں۔ یہ بات گورکند بتا سکتا ہے کہ کل شام ریڈی میڈ قبروں کی تعداد کیا تھی، 3 یا 2۔ کار کے میو ہسپتال کے احاطے میں داخل ہونے تک ہم میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ محسن نے جو کچھ کہا تھا بالکل واضح تھا۔ میرے والد وزیر خان مرحوم کی لاش اصل قبر سے نکال کے دوسری جگہ دفن کر دی گئی تھی، لیکن اس دوسری قبر کو کھودنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ صرف قیاس آرائی کی بات تھی۔ میرے یا محسن کے یقین سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔